السلام علیکم، میرے چینل اسکیری سٹوریز میں خوش آمدید۔ جی پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت کروں گی کہ میری سٹوریز آنے میں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں بہتری ہی ہوگی اب۔ اور دوسری بات، آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج ایک ہاسپٹل کی سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، سٹوری میں وہ لکھتے ہیں، میں بیسیکلی انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں ایک نرسنگ آفیسر ہوں اور میں ایک ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا۔ یہ 2018 کی بات ہے جب میں ایک ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا۔ میں پرائیویسی کی وجہ سے آپ کو ہاسپٹل کا نام نہیں بتا پاؤں گا، تو میں اپنی چھوٹی سی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میری ڈیوٹی آپریشن تھیٹر میں تھی اور میں موسٹلی نائٹ ڈیوٹی کیا کرتا تھا۔ 2017 میں میرا گریجویشن مکمل ہو گیا تھا اور پھر میں گجرات کے ایک ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا۔ وہاں پر ایک قصہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جو آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ سن کے مزہ بھی آئے گا، لیکن تھوڑا سکیری بھی ہے۔ جب ہماری نئی ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی تھی تو دن کے ٹائم اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا تھا سیکھنے کے لیے، تو میں نے اپنے انچارج سے ریکویسٹ کی کہ میری ڈیوٹی نائٹ میں لگا دیں۔ تو نائٹ ڈیوٹی میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی کیس آتا تو کوئی آپریشن ہوتا تو مجھے ہی ہینڈل کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ بھی ساتھ آ جائیے اور ہمیں اسسٹ کیجیے۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا تھا۔ مجھے وہاں پر جاب کرتے کرتے 7 مہینے کمپلیٹ ہو گئے تھے اور 7 مہینے بعد میری نائٹ ڈیوٹی لگی تھی۔ تو 8-10 دن ہی گزرے تھے، سب کچھ نارمل تھا فی الوقت، لیکن 8-10 دن کے بعد ایک پیشنٹ کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور اس پیشنٹ کی دن میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب میں رات کو ڈیوٹی پر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ دن میں ایک پیشنٹ کی آپریشن تھیٹر میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کو ابھی شفٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب میں اپنی نائٹ ڈیوٹی کر رہا تھا تو میرا سارا کام تھا کہ صبح جو سرجری ہوتی ہے اس کے لیے OT کو ریڈی کرنا ہوتا تھا، اور بیسیکلی یہ سارا کام 2 سے 3 گھنٹے میں نمٹا کر پھر جو پیپر ورک ہوتا تھا میں وہ کیا کرتا تھا۔ تو میں اپنا سارا کام کر کے جتنے بھی OTs تھے، ان میں جو سرجری کا سامان چاہیے تھا، میں وہ سب رکھ کر اپنے نرسنگ اسٹیشن پر آ کر بیٹھ گیا، اور میں نے آپریشن تھیٹر کے سارے گیٹ بند کر دیے تھے۔ تو وہاں پر آپریشن تھیٹر کا جتنا ایریا تھا وہاں پر ٹوٹل 5 آپریشن تھیٹر تھے، اور ان 5 آپریشن تھیٹر کے اندر ارلی مارننگ الگ الگ سرجریز ہونی تھیں۔ کسی کے اندر کارڈک سرجری، کسی کے اندر نیورو سرجری اور کسی کے اندر گائنی سرجری، یہ الگ الگ سرجریز پرفارم ہونی تھی۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ رات کے وقت ہم وہاں پر صرف 3 لوگ ہوتے تھے، ایک میں، ایک ٹیکنیشین اور ایک تیسرا وارڈ بوائے ہوتا تھا، لیکن اس دن ہمارا ٹیکنیشین کسی وجہ سے لیو پر تھا اور وہ نائٹ ڈیوٹی میں نہیں آیا تھا۔ اس کا کام بھی مجھے ہی کرنا تھا، تو سارا کام میں نے تقریباً 12 بجے تک ختم کر کے اپنے نرسنگ اسٹیشن پر آ کر بیٹھ گیا، اور جو وارڈ بوائے تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ تو وارڈ بوائے نے کہا کہ آپ بیٹھو، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ اس ٹائم رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور چائے لے کر آؤ، میں تب تک اپنا تھوڑا کام ختم کر لیتا ہوں، اور ہمیں کچھ اور کام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ انسٹرومنٹس اگر ایکسپائر ہو گیا ہو تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم چائے لے کر آؤ، چائے پی کر ہم دونوں مل کر یہ کام کر لیں گے۔ تو وہ چائے لینے چلا گیا۔ ہمارا آپریشن تھیٹر 4th فلور پر تھا، اور وہ چائے لینے 20 منٹ میں جانا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم فون کرتے ہیں اور کچن سے وہ لوگ چائے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اس دن وارڈ بوائے نے بولا مجھے تھوڑا کام بھی ہے، میں وہ بھی کر لوں گا اور چائے بھی لے آؤں گا۔ تو جب وہ نیچے گیا تو میں اپنا کام کر رہا تھا، تو مجھے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تو مجھے لگا وارڈ بوائے جو چائے لینے گیا ہے وہ شاید ادھر سے ہو کر گیا ہو، اس سے دروازہ کھلا ہوگا۔ میں نے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا، اور پھر میں اس گیٹ کے بند ہونے کی آواز بھی سنتا ہوں، لیکن میں نے پھر بھی دھیان نہیں دیا، کیونکہ اس طرح کی اب نارمل ایکٹیویٹیز پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ جب کافی ٹائم گزرا اور وہ واپس نہیں آیا، مجھے پھر آپریشن تھیٹر کے دروازے کے ناک کرنے کی آواز آئی۔
تو جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو آپریشن تھیٹر کے سارے دروازے بند تھے، اور وہ جو گیٹ ناک کرنے کی آواز تھی وہ مسلسل آ رہی تھی۔ میں وہاں پر اکیلا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو گیٹ بجا رہا ہے، تو میں نے کہا چل کے دیکھتا ہوں۔ میں وہاں پر دیکھنے کے لیے گیا تو سارے دروازے بند تھے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور میں وہاں سے چکر لگا کر اپنے نرسنگ اسٹیشن پر آ کر بیٹھ گیا۔ اور کیا ہوا کہ مجھے پھر بھی ایک آواز آئی، اور اس آواز میں تھوڑا سا بھاری پن تھا۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو، جیسے اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور وہ اس درد کی شدت سے تڑپ رہا ہو۔ تو مجھے اس آواز سے تھوڑا سا خوف آیا، اور میں نے کہا کہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے دوبارہ وہاں جا کر چیک کیا تو جتنے بھی وہاں پر اوٹیز تھیں سب کے گیٹ کھلے ہوئے تھے۔ میں پھر جب وہاں دوبارہ چیک کرنے گیا تو او ٹی کے دروازے کھلے دیکھ کر میں پہلے گھبرا گیا، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا ہوا تھا۔ میں نے سارے دروازے بند کر دیے اور میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، اور مجھے پھر وہی آواز سنائی دینے لگی۔ ہمارے اوٹیز میں اس طرح سے نمبر دیے گئے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا اوٹی تھا وہ سب سے آخر پہ تھا اور کونے میں تھا، اور ہمارے اوٹی کے دروازے کے اوپر جو میرر تھا وہ شیشے کا تھا اور راؤنڈ شیپ میں تھا، وہاں سے آپ اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جب مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا تو میں نے اپنے وارڈ بوائے کو کال کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کب تک آؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں لفٹ میں ہوں اور میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ میں نے جا کر او ٹی سے اندر دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اسٹریچر پر کوئی لیٹا ہوا ہے اور اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ اس کی شکل تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ایسے لگا تھا جیسے کوئی لیٹا ہوا ہے۔ اب میں بہت ڈر چکا تھا، اور ابھی وارڈ بوائے کو بھی آنے میں ٹائم تھا، کیونکہ عام طور پر رات کو آپریشن تھیٹر میں کوئی نہیں ہوتا۔ میرے لیے خوف کی بات یہی تھی، اور اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو مجھے اس کا علم ہوتا ہے، لیکن اس بار میں اس ساری او ٹی میں اکیلا تھا، کیونکہ چوتھے فلور پر تھا اور آخری ہمارا او ٹی تھا، اس لیے میں بہت ڈرا ہوا تھا اور نرسنگ اسٹیشن کی طرف بھاگا، اور میں وارڈ بوائے کا انتظار کرنے لگا۔ وارڈ بوائے آیا تو میں نے اس سے بتایا کہ ایسا ہوا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں بہت عرصہ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں سنا، نہ ہی میں نے دیکھا ہے۔ پر میں نے اسے کہا نہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے مجھے کہا چھوڑو یار، تمہارا وہم ہے، ہم چائے پیتے ہیں، تم ان باتوں پر دھیان نہ دو۔ میں نے بھی سوچا ہاں یار، جو آدمی یہاں اتنی دیر سے کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، شاید یہ میرا وہم ہو۔ اور پھر ہم چائے پینے لگے، اور پھر دروازے پر دستک ہوئی، تو میں نے کہا یہ وہی دستک ہے۔ دیکھو پھر سے دوبارہ دستک ہوئی، وہاں کچھ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، ہم چیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا۔ جب دروازہ بہت زور سے بجنے لگا تو آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم دونوں ڈر گئے۔ اس نے کہا کہ پہلا تو یہاں ایسے کبھی کچھ نہیں ہوا، لیکن چلو ہم ایک دفعہ پھر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ ہم ڈرے بھی تھے، پر ہم اس بات کا سامنا کر رہے تھے۔ ہم وہاں پر گئے، ہم نے جا کر او ٹی میں دیکھا، لیکن اندر جاتے ہی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارا سامان جو میں نے صبح سرجری کے لیے رکھا تھا، سارا سامان بکھرا ہوا تھا، سب کچھ یہاں اور وہاں تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں کوئی آدمی لیٹا ہوا تھا جس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اب یہ سب دیکھ کر مجھے جتنی قرآنی آیات یاد تھی میں نے پڑھنا شروع کر دی، آیت الکرسی اور جو بھی میرے ذہن میں آیا۔ اور جو شخص میرے ساتھ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے مذہب کے مطابق اسے جو کچھ آتا تھا پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں وہاں سے نرسنگ اسٹیشن کی طرف بھاگے، اور یہ آواز 3:30 بجے آتی رہی۔ یہ سلسلہ 3:30 بجے تک جاری رہا، اور پھر 3:30 بجے مجھے ایمرجنسی سے فون آیا کہ ایمرجنسی میں ایک سرجری آ رہی ہے، آپ نے اس کے لیے او ٹی تیار کرنی ہے، اور ہماری او ٹی تیار ہونی چاہیے ہے۔ اب ہم دونوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اس او ٹی کی طرف جائیں، خوف کی وجہ سے ہماری ہمت جواب دے گئی تھی۔ آوازیں بھی ہمیں آ رہی تھیں، اور وہ جو سب کچھ ہم نے بکھرا ہوا دیکھا تھا وہ سب ہمارے ذہنوں میں ابھی تک اپنے نشان چھوڑے ہوا تھا۔ ہمارے حواس ہمارے
جگہ پر نہیں تھے. ہم اتنے خوف زدہ تھے کہ ہم دونوں میں ہی اب ہمت نہیں تھی. اور پھر جب سرجری ہونی ہوتی ہے تو ہمیں آپریشن تھیٹر کو پہلے ہی ریڈی کرنا ہوتا ہے. لیکن جب سرجری کا ٹائم ہوا اور آپریشن کرنا پڑا تو مریض کو لایا گیا. ہم بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہی باقی عملے کے ساتھ اس آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے. ہم نے کیا دیکھا، جب ہم آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے ہیں تو سارا سامان، ہر کوئی چیز اپنی جگہ پر تھی. اب وہاں پر ایک بھی چیز بکھری ہوئی نہیں تھی. میں نے صبح ہوتے ہی اپنے انچارج کو بتایا کہ میں اب سے نائٹ ڈیوٹی نہیں کروں گا. انہوں نے مجھ سے واقعہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے آپ یہ نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے، تو میں نے انہیں سب بتایا. پر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کا وہم ہوگا. پر میں پھر بھی اپنی ڈیوٹی پر آمادہ نہ تھا. لیکن دن کی ڈیوٹی کے بعد بھی میں 6 ماہ کے بعد وہاں سے میں نے نوکری چھوڑ دی. یہ باتیں کہنے اور سننے میں شاید آپ کو بہت ہی نارمل سی لگ رہی ہوں، پر جس کے ساتھ ہوتی ہے اور جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے. رات کے 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان یہ واقعے کو اگر آپ سوچ کے اس ٹائم کو ذہن میں رکھیں تو شاید آپ کو اس واقعے کی شدت کا اندازہ ہو اور اس ڈر اور اس خوف کی شدت کا اندازہ ہو جو میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکا. بہت شکریہ. اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.